نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس ساری کائنات کا خالق مالک ایک اللہ رب العالمین ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ ہی کی مخلوق ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مخلوق کو حکم دے اور مخلوق اسی کی اطاعت کرے۔ یہ مضمون قرآن مجید کی متعدد آیات میں مذکور ہے، ان میں سے چند آیات یہ ہیں: ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یعنی بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اپنے حکم کے تابعدار بنا کر پیدا کیے۔ اس کا کام پیدا کرنا اور حکم فرمانا۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ یعنی اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہم نے حکم دیا ہے پہلی کتاب والوں کو بھی اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرو، اور ناشکری کرو گے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے پرواہ اور تعریف کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری جگہ ارشاد ہے: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا ہے، حالانکہ وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وہ چند آیات ہیں جس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ ان تمام اشیاء کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، حاکم بھی اس پر ایک اللہ ہے، اور تمام مخلوقات اسی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ انسانوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے سو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس لیے دیا ہے تاکہ اس کا امتحان اور آزمائش ہو، جیسے کہ ارشاد ہے: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے اور بعض کے بعض پر درجے بلند کر دیے ہیں تاکہ تمہیں آزمائے، اور اس میں جو اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہارے امتحان لے۔ بے شک اللہ تیرا رب
جلدی عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا، ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، پس ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو اللہ رب العالمین نے اس کو دیا ہے، اس کے ذریعے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے اس کا کیا رویہ ہے۔ لہذا انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب اس کا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ لہذا انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں اپنے مرضی سے جو چاہے کرے، بلکہ اس معاملے میں وہ حکم الہی کا پابند ہے۔ اس کی زندگی، اس کا جسم اور جو کچھ بھی اس کے پاس ہے یہ بطور امانت اس کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خودکشی نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے یہ عمل کیا تو سخت سزا کا مستحق ہوگا، جیسے کہ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص زخمی تھا جسے وہ برداشت نہ کر سکا، اور اس نے چھری لے کر اپنا ہاتھ کاٹ لیا اور خون بہنے کی وجہ سے مر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے اپنی جان کے ساتھ جلدی کی، میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ لہذا کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو ختم کرے۔ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، اسی وجہ سے اصل حکم یہی ہے کہ وہ اپنے اعضاء عطیہ اور فروخت نہیں کر سکتا۔ البتہ ضرورت کے وقت بعض فقہا نے چند کڑی شرائط کے ساتھ اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس پر استغفار کرنے اور صدقہ دینے کی تعلیم بھی دی ہے۔ اسی طرح نہ ہی کسی انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اعضاء میں تبدیلی کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے گدوانے والیوں اور گدوانے والیوں پر لعنت بھیجی ہے، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور حسن کے لیے آگے کے دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کرتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ملعون یعنی لعنت زدہ قرار دی گئی ہیں بال جوڑنے والی، جڑوانے والی، بال اکھیڑنے والی اور اکھڑوانے والی، اور بغیر کسی بیماری کے گدنے لگانے والی اور گدنے لگوانے والی، ان سب پر جو ہے لعنت کی گئی ہے۔ اسی طرح ناخن اور بال سے متعلق بھی شریعت نے احکام دیے ہیں کہ جس میں جائز اور ناجائز کی تفصیل ہے۔ لہذا انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے جسم میں تغیر کرے اور جیسے چاہے جو ہے وہ عمل اختیار کرے۔ اسی طرح جسم کے بعض حصوں کو دوسرے انسانوں سے چھپانے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ اس حوالے سے مرد اور عورت دونوں کو ستر کا حکم دیا، اور عورتوں کو نامحرموں سے حجاب اور پردے کا حکم دیا، جبکہ مرد اور عورت دونوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نسل انسانی کی بقا اور تسلسل کے لیے نکاح کا طریقہ لازم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ملاپ کی تمام صورتوں کو نہ صرف حرام قرار دیا بلکہ اس کے اسباب پر بھی پابندی عائد کی۔
یعنی زنا صرف شرمگاہ سے نہیں ہوتا بلکہ زنا ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، آنکھ سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ابن آدم پر زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ دیا ہے جو اسے لازمی ملوث کرے گا۔ چنانچہ آنکھ کا زنا دیکھنے سے ہوتا ہے، نامحرم کی طرف دیکھنا، اس سے گویا کہ یہ زنا کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے زبان کا زنا بولنے سے ہوتا ہے، دل کا زنا تمنا اور چاہت سے ہوتا ہے، اور شرمگاہ اس تمام کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ یوں آئے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ نظروں کو حرام راستے پر استعمال کرنا شیطان کے کامیاب ترین حملوں میں شمار ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ اگرچہ ابتدا میں برائی کا ارادہ نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی جو ہے امکان ہے کہ انسان غلط کام کی طرف چل پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ مؤمنین سے کہہ دیں اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاک دامنی کا باعث ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ ان آیات پر غور کریں، اللہ رب العالمین نے کس طرح نظروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ شرمگاہ کی حفاظت اس کا بھی ذکر کیا اور اس کو اس کے ساتھ منسلک کیا، اور اس کے لیے شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دینے کے بجائے پہلے آنکھوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نظریں دل کے لیے پیغام لے کر جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، انسانی جسم اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت اور اس کے حق کی ادائیگی کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں تو روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نمازیں پڑھتے ہو؟ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جی یہ بات صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھ اور بغیر روزے کے بھی رہ، نماز بھی پڑھ اور آرام بھی کر، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ بس تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ ہر مہینے 3 دن روزہ رکھ لیا کرو، یعنی ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 اسلامی تاریخ، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملے گا۔ تو 3 روزے اس کا بدلہ 30 روزے، تو ایک مہینے میں 30 دن ہو گئے، تو ہر مہینے گویا کہ 30 روزے، تو مسلسل عمل اس طرح رہا تو گویا کہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں لیکن میں نے اپنے پر سختی چاہی تو مجھ پر سختی قرار دی گئی۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے میں قوت پاتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ اور اس سے آگے نہ بڑھ۔ میں نے اس بارے میں دریافت کیا کہ ان کا روزہ کیسے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بغیر روزہ کے رہتے تھے، لہذا تم بھی ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن جو ہے
بغیر روزے کے رہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو طریقہ بتا دیا. حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جب ضعیف ہو گئے تو یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت پر عمل کر لیتا. تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے. سابقہ امتوں میں رہبانیت رائج ہو گئی تھی. رہبانیت ترک دنیا، ترک لذت. شادی نہیں کریں گے، دنیا کی اشیاء نہیں استعمال کریں گے، بیابانوں اور جنگلوں میں غاروں میں جا کر کے وقت گزاریں گے. یہ عمل انہوں نے اختیار تو کر لیا لیکن پھر اس کی رعایت وہ نہ کر سکے اور نتیجتاً وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے. ہماری شریعت میں اس پر پابندی عائد کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ جسم کی جائز اور ضروری مطالبات سے انحراف نہ کیا جائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت تھی. ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، بعض نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، بعض نے کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا، بعض نے کہا کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا، کھاؤں گا پیوں گا نہیں. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور پھر ان کے سامنے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مجھے دیکھو، میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزے رکھتا ہوں اور کھاتا پیتا بھی ہوں اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. سن لو، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے سمجھ لو وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضرت عثمان بن مظعون یہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھ کو خصی ہونے کی اجازت دیجئے تاکہ میں زنا میں مبتلا نہ ہو جاؤں، یہ خدشہ ہی ختم ہو جائے، اس کے لیے مجھے رخصت دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں جو کسی کو خصی کرے یا خود خصی ہو جائے، بلکہ میری امت کے لیے خصی ہونا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے شہوت جاتی رہتی ہے. حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت پھر مجھے سیر و سیاحت کی اجازت دے دیجئے، یعنی پھر میں کہیں باہر چلا جاؤں دور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سیاحی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے. انہوں نے پھر عرض کیا کہ اچھا پھر مجھے راہب بننے کی اجازت دی دیجئے، یعنی ترک دنیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا راہب بننا یہی ہے کہ مسجد میں نمازوں کے انتظار میں بیٹھا جائے، یعنی جب نماز کا وقت ہو جائے، ابھی جماعت کھڑی نہ ہو تو اس سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے اور وہاں بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کرے. تو یہ وہ رہبانیت ہے کہ جو قابل قبول ہے. ظاہر یہاں بھی ترک دنیا ہے، سب چیزوں سے کٹ گیا ہے، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے. تو اس قدر تو اجازت ہے لیکن اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے حضرت عثمان بن مظعون کے بارے میں بتایا اور حضرت عثمان بن مظعون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کے لیے کسی کو بھیج دیا. جب حضرت عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے عثمان، کیا تم میری سنت سے ہٹنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول، بلکہ میں آپ کی سنت کا طلبگار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں اور نماز کے لیے جاگتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور انہیں چھوڑتا بھی ہوں. لہٰذا اس طرح تعلیم دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہ بالکل جو ہے ترک لذت
یہ درست عمل نہیں ہے، آرام کو ترک کر دینا یہ درست نہیں ہے، جسم کا تم پر حق ہے، اس کا خیال رکھنا لازم ہے۔ یاد رکھیے، انسان کے پاس جو جسم ہے، اس جسم کے تمام اعضاء کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ضرور سوال کرے گا کہ اس کا استعمال اس نے کس طرح کیا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے، یہ جسم عطا کیا، مال عطا کیا، اولاد عطا کی، دنیا کی اشیاء عطا کی ہیں، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میرا مال میری مرضی، میرا گھر میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری اولاد میری مرضی۔ نہیں، تمہاری مرضی نہیں ہے، بلکہ مرضی ساری کی ساری ایک اللہ کی ہے۔ پھر اس دن جو ہے ان نعمتوں کے بارے میں انسان کو لازماً جواب دینا ہوگا کہ اس سے اس نے کیا عمل کیا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی دنیا میں بظاہر وہ جو ہے اس طرح عمل کیے جا رہا ہے کہ بے خوف ہے، یعنی اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں، جو شے میں استعمال کر رہا ہوں، ان سب کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اور یہ مضمون قرآن مجید کی اس آیت میں اس طرح آیا ہے کہ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں شہادت دیں گے اس عمل پر جو وہ کرتے تھے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، اور ہم نے ہر آدمی کا اعمال نامہ اس کی گردن کے ساتھ لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن اس کے اعمال نامے کو ہم نکال کر سامنے کر دیں گے کہ یہ ہے وہ تمہارا ریکارڈ، یہ ہے وہ تمہارا عمل جو دنیا کی زندگی میں تم نے کیا۔ کل نفس بما کسب رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے سبب گروی ہے، لہذا اس کے مطابق اس سے محاسبہ ہوگا۔ یہ وہ قرآنی آیات ہیں جس میں یہ واضح ہو گیا کہ انسان خود مختار نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، اور انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی نعمت ہے جو بطور امانت اس کے پاس موجود ہے۔ جب بطور امانت اس کے پاس موجود ہے تو اس میں اپنی من مانی کا حق اسے حاصل نہیں ہے، بلکہ اختیار ایک اللہ رب العالمین کا ہے۔ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور اسی حوالے سے قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی۔ اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا ہوگا تو اس کو یہ فائدہ دے گا، اور اگر اس کے خلاف عمل کیا، اپنی خواہش کے مطابق چلتا رہا، دنیا کے مطابق وہ عمل کرتا رہا، تو پھر یہ سارا عمل اس کے لیے نقصان اور خسارے کا سبب بنے گا۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر عافیت لینا چاہتا ہے، تو پھر وہ خود سری کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کی حاکمیت کو قبول کر لے اور اسی کی رضا کا طالب ہو اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر لے۔ اسی میں جو ہے دنیا کا بھی فائدہ ہے
اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔